अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हाकम बाबा ने सलाम फिरा तो एक भीड़ खड़ी देखी। थोड़ी दूर किसी गिरे हुए शख्स के इर्द गिर्द उन्होंने आंखें बंद कर खोली थी और फिर जानदार मुस्कुराहट लबोड़ पाए थे। खुश आमदीद रूहे जन्नात सुल्तान, उसे मेरे हुजरे में पहुंचा दो। उन्होंने अपने हुजरे की तरफ जाते हुए इस मजजूब से कहा था जो असान को ये कह रहा था कि जरा दुर्द उसे कभी नहीं मिल सकती। दो लोग उसे हुजरे में बिछी हुई चटाई पर लटका कर गए थे। सुल्तान बाबा और हाकम बाबा उसके पास बैठ गए थे। हक नवाज दौड़ता हुआ अंदर आया था, उसे ढूंढने इधर उधर देखते भटकते फिरा और फिर उसे किसी ने बताया कि गबरू जवान गिरा हुआ था यहाँ। कुछ लोग उठाकर उसे हाकम बाबा के हुजरे की तरफ लेकर गया। वो मेरे छोटे मलक साहब हैं अंदर। हाकम नवाज को किसी ने अंदर जाने से रोका तो इसने इल्तजा की थी। ठीक है हाकम बाबा, उसे ठीक कर देंगे, उनके दाम में बड़ी ताकत है, तो इधर खड़ा रहकर इंतजार कर, इस रास्ता रोकने वाले ने कहा था। और हक नवाज वहीं चौकट पकड़कर बैठ गया था। मुराद ने बिछे हुए चेहरे के साथ ही हक नवाज को देखा था और फिर अंदर नजर दुराई थी जहाँ पर आसान सीधा लटा हुआ होशो हर से बेगाना था। तुमने क्या कहा उसे? हाकम बाबा ने सुल्तान बाबा की तरफ देखते हुए कहा था। मैंने तो बस वही कहा जो मुझे नजर आ रहा है, वो उसे नहीं मिलेगी कभी भी नहीं, चाहे ये एरिया रगड़ रगड़ कर क्यों ना मर जाए। सुल्तान बाबा ने उसके चेपा पानी के छींटे मारते हुए कहा था। जब इश्क वहलाना और सच्चा पानी के जुस्तजू हर जुस्तजू से आगे हो, कदम रास्तों की परवाह ना हो और इश्क हकीकी मंजिल हो, तो हर इश्क मिलता है, वो चाहे ये जहां हो या चाहे वो जहां, इनाम तो मिलता है। कभी पत्थर के अंदर तस्बीह हम करते हुए कीड़े से उसके और मालिक के दरमियान मौजूद इश्क की दास्तान सुनना। वो कहता है मैं तो बस इश्क करता हूँ, ये नहीं सोचता कि इस पत्थर के अंदर घुट घुट कर मर जाऊंगा या रिस्क ना मिलने की वजह से। मुझे बस याद होता है तो महबूब उसकी पाकी बयान करा और फिर महबूब इन 7 पर्दों में भी मुझे रिस्क फरहम करता है, क्योंकि ये उसका वादा है। बस ये एक यकीन है, मेरा इश्क डगमगाने नहीं देता। उसका भी यही यकीन है कि उसको उसकी ज़रा ज़रूर मिलेगी। इस यकीन पर ही ये तपती पट्टी बना हुआ जल रहा है, शाह से हाक हो रहा है। उन्हें सुल्तान बाबा के उसके ऊपर पानी के छींटे मारने से मना करते हुए कहा था, क्योंकि उसे होश नहीं आ रहा था। ना तंग कर उसे, अभी उसकी रूह किसी और मंजिल पर गामजन है, खुद ही होश में आ जाएगा। तू जा यहाँ से, सब जाओ। उन्होंने उसे हाकम बाबा को सुल्तान बाबा को हुक्म दिया था, जो कि हाकम बाबा की बात सुनकर चले गए थे। अब हुजरे में सुल्तान बाबा और अजहान थे। बस अब उनके करीब बैठे तस्बीह के हाथ गिरते दाने के साथ कुछ पढ़ते और फिर उसके ऊपर फूंक मारते और मुस्कुराते। जारा, जारा। कुछ देर बाद वो खुद ही उठ गया था और फिर उससे जारा की गर्दान करते सूखे होंठों पर जुबान फेर रहा था। पानी पियोगे? उन्होंने उठकर पानी की सहराई से पानी का प्याला भरकर उसकी जानब बढ़ाया था, जिसे उसने बगैर मना किए हुए एक ही सांस में पी लिया था। हाकम बाबा, क्या जारा, क्या चाहते हो मियाँ? उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा था। जरा से मिलवा दे, मैं आपके पाँव पड़ता है, खुदा का वास्ता है, मेरी आखिरी उम्मीद है आप। उसे हाकम बाबा के पाँव को हाथ लगाते हुए कहा था। इस सारे अरसे में एक तब्दीली आई थी, वो ये कि अब उसका कांपना खत्म हो गया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है आसान कि तुम्हें सारा मैं दे सकता हूँ? उन्होंने अपने पाँव पीछे करके उसके पास बैठते हुए कहा था। मुझे पता है आप दे सकते हैं, आप मेरी दुआ कर दे कि वो मिल जाए मुझे बात। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर, मैं मर रहा हूँ। मैं मरने से पहले उसे एक बार देखना चाहता हूँ। वो हिचकियों से रो रहा था। अब अच्छा, तो ये तुम खुद भी तो कर सकते हो ना, तुम खुद भी तो बुला सकते हो ना उसको अपने पास, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। उन्हें बड़े नरम लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा था। मैं तो कब से बुला रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, पर वो नहीं मिलती, वो खो गई है। उसे नासमझी के अंदाज में सुल्तान बाबा की तरफ देखते हुए कहा था। तुम्हें पता है अजहान, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए ना, तो वो बरसों रोए थे। उनकी जुदाई में उनकी इतनी गिरिया जारी की थी कि उनकी आंखों के बिनाए चले गए। इतनी दुआएं मांगते थे, दिन रात इबादत में लगे रहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे अपने बेटे से कि सारी मोहब्बत जो उनकी रब से मोहब्बत थी वो मान पड़ गए। फिर उन पर वही नाजर की गई कि ए यकूब, जिस दिन तुम्हारे दिल में रब की मोहब्बत यूसुफ की मोहब्बत से ज्यादा ही, और जिस दिन तुमने इस मिलन को इस यकीन पर छोड़ दिया कि रब ने जुदाई डाली है तो मिलाएगा भी वही, उस दिन तुम्हारी आंखों को तुम्हारे बेटे की दीद से हेरा किया जाएगा। अजहान नम आंखों से बड़े इन्महाक से उनकी बात सुन रहा था। मेरे बच्चे, मेरी जान, ऐसे मत देखो मुझे। उनसे 2 बातों का पता चलता है। एक, कामिल यकीन उस रब की जात पर, तू समंदर के भंवर में भी फंसी होगी तो किनारे आ लगोगे। दूसरा, कभी भी दिल पर इस वाहद लाशकी की हुक्मरानी की जग को किसी जी रूह के इश्क से भरोगे तो ऐसी तपती भट्टी में चलोगे। अपनी चाहत को
اس کے سپرد کر کے دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں اپنے عشق کے ساتھ ساتھ تمہارا عشق بھی لٹا دے گا، یقین تو کر دیکھو میری جان۔ انہوں نے ہاتھ پھیلا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، وہ بہت ناراض ہے مجھ سے، میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ میری بات سنیں گے، میرے کبھی بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے، آپ دعا کریں حاکم بابا۔ اسے بے بسی سے گرتے ہوئے آنسو سے کہا تھا، اذہان میں دعا کروں گا، پر وہ کامل یقین کہاں سے لاؤں جو تمہارے دل میں ہے، کہ زارا کی محبت کے لیے وہ طرف کہاں سے لاؤں جو تمہارے دل میں ہے۔ ایک بار میرے کہنے پر ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، انہوں نے پھر سے اسے سمجھانا چاہتا، ایک بار ہاتھ اٹھا کر اسی درگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کی دعا مانگ کر اسے خود سے بہت دور کر چکا، اب کی بار اس کے ساتھ کی دعا مانگی تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں۔ اسے کرب سے آنکھیں میچی تھی، ہو سکتا ہے اس کا دور جانا عشق کے حقیقی کی طرف جانے والی تمہاری پہلی آزمائش ہو۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا، آپ نہیں جانتے حاکم بابا میں کس کس اذیت سے گزر رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں تو میری روح لرز اٹھتی ہے، وہ قبرستان، وہ وہاں پر سانپ، وہ قبریں، وہ سفید لوگ۔ اس کا پھر سے جسم کانپنے لگا تھا یہ سب بتاتے ہوئے، جانتا ہوں بیٹا، ہم نے تو تمہیں وہاں بھی اکیلے نہیں چھوڑا تھا، میرا رب، میں اور زیادہ تب بھی تمہارے ساتھ تھے وہاں۔ انہوں نے بڑی شفیق مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا، ہاں آپ نے مجھے راستہ دکھایا، اگر آپ نہ بتاتے تو میں وہاں سے نکل نہ پاتا۔ اسے ان کے ہاتھ چومے تھے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو میرے رب کا حکم تھا، میں نے تو بس تعمیل کی، ابھی تمہیں آگاہی کا نور اس نے بخشا ہے، میں تو بس ذریعہ ہوں اس تک پہنچانے کا۔ انہوں نے اس کے چہرے کو نظروں کے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، آپ دیکھیں، ادھر دیکھیں، یہ نہیں مانتا، یہ کسی بے لگام گھوڑے کی طرح درخت ہے اس کے نام پر، اور جب اس کی جدائی کا سوچتا ہوں تو یہ کسی پتھر کی طرح ساکت ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے دل پر ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھتے ہوئے کہا تھا، اب نہیں ہوگا ایسا۔ انہوں نے کہتے ہوئے اس کے دل پر شہادت کی انگلی سے اللہ کندہ کیا تھا، اور اذان کو لگا تھا اس کے پورے وجود سے جھٹکے میں روح نکلی ہے، دوسرے جھٹکے میں وہی روح اس کے جسم میں پیوست ہو کر اسے جھنجھوڑ گئی ہے۔ چہرے کا خون نچڑ گیا تھا، رنگ ایک دم لٹھے کے مانا سفید پڑا تھا۔ اسے تکلیف سے حاکم بابا کی طرف دیکھا تھا، زارا چاہیے اذہان، انہوں نے اس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی تکلیف کی پرواہ کے بغیر کہا تھا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی تھی، اس بار لفظ ادا کرنے سے انکاری ہوئے تھے، تو اٹھو، وضو کرو، فجر پڑھو اور صادقے دل سے دعا کرو رب سے، کیونکہ اس دل میں اس کی حکمرانی ہے، اس حکمرانی کو تا قیامت ایسے ہی اس دل میں آباد رکھے رب۔ پھر دعا کرنا کہ تیری خوبصورت دنیا میں مالک تیری بنائی ہوئی ذی روح کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے سطاق کر دے اور میری آزمائش کم کر دے، مجھے سکون دے دے، سچے دل سے مانگ کر دیکھو، انشاءاللہ ہسارا نہیں ہوگا، جولی بھر دے گا وہ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اذان کو لگا تھا کہ اس کا ہاتھ رکھنے سے پاؤں کے انگوٹھے تک سکون پہنچا۔ حاکم بابا اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے، وہ نہیں جانتا کہ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر اس جگہ پتھر بنا بیٹھا رہا تھا، کب وہ اٹھا، کب اس نے وضو کیا، کب اس نے بعد جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی تھی۔ پیدا ہونے کے بعد یہ پہلی نماز تھی جو اس نے ادا کی تھی، اس نے تو کبھی عید کی بھی نماز نہیں پڑھی، اور یہ نماز بھی بس فقط نماز ہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، اسے تو بس دوسروں کو دیکھا دیکھی رکوع، سجود اور قیام ہی کیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لبوں سے لفظ ہی ادا نہیں ہوئے، وہ زارا کو مانگنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں مانگ سکا۔ اس کے دل میں اس وقت زارا سے زیادہ اس بات کی پشیمانی تھی کہ ایک ریاست پاکستان کے صوبہ پنجاب کے حکمران کا یہ حال تھا کہ اسے نماز نہیں آتی تھی۔ وہ ملک جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، جو مملکت اسلامیہ کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھر رہا تھا، اس کے حکمران ایسے ہیں کہ مسلمان تو ہے مگر ایک مسلم کے کیا تقاضے ہیں اسے بے خبر ہے۔ وہ پشیمانیوں کے گھروں میں خود تو گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ حالی ہاتھ اٹھ کر حاکم بابا کے پاس گیا تھا، بابا مجھے نماز سکھا دے، بابا مجھے نماز سکھا دے، اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ حاکم بابا نے مسکرا کر دیکھا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور یہ ان گزرے دنوں میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ زارا کا بول کر اپنے رب کی طرف سے اپنے نبی کو دیے گئے تحفے کو یاد کرنے کے لیے پریشان ہوا تھا۔ طرب پیدا ہوئی تھی اس کے دل میں، خدا نے تمہیں اپنی جانب مول لیا تو وہ تمہاری ریاست کے بدلے میں تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے حسین تحفہ بھی دے دیں گے میری جان، انہوں نے دل میں سوچا تھا، اور اسے نماز یاد کروانے لگے تھے۔ دور بیٹھے حق نواز عمرات اپنے چھوٹے ملک کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، وہ سکون میں تھے کہ اب ان کا چھوٹا ملک سکون میں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تڑپتی روح رب کے حضور جھکے اور اسے سکون نہ دے؟ دنیا کے کوئی آزائش اس سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رب کی طرف سے تحفے میں ملتا ہے۔ نروس ہو؟ ڈالٹن اور بینس نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ تھوڑی سی، اس نے اندر جانے سے پہلے کہا تھا،
اپنا بیسٹ دینا اور ڈرنا نہیں۔ ڈیڈا نے اسے ہمت دی تھی، دعا کرنا۔ اسے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا وش یو ویری بیسٹ آف لک۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا تھینک یو۔ اسے اندر کی طرف قدم بڑھاتے جانتی تھی کہ جب تک وہ باہر نہیں آئے گی اس کا انتظار کریں گے۔ اس نے ہال کا دروازہ کھولا تھا اور سامنے سبحان اور 2 اور لوگ اس کا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ می آئی کم ان سر؟ اسے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ یس، اجازت دے دی گئی تھی۔ سر یہ میری فائل۔ اسے کرسی پر بیٹھتے اپنی فائل آگے بڑھا دی جسے سبحان نے پکڑ کر کھولا تھا۔ تو مس نشرہ کبیر ملک، سبحان اس کا نام دہراتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس نام پر اٹکا تھا۔ مس نشرہ کبیر ملک، یہی پورا نام ہے آپ کا؟ سبحان اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تھا جی سر۔ اسے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کیا کرتی ہے آپ کی فیملی؟ سبحان پوری طرح سے انٹرسٹ لے رہا تھا۔ وہ سر میری فیملی زمیندار ہے، ہم وڈیرے ہیں، ملک وڈیرے فیملی۔ اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ اسے نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے خاندان کو سیاسی طور پر جانے اور پھر اس کی دن اور دولت کو لے کر اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرے۔ بچپن سے اس کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ پہلے لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور جب پتہ چلتا کہ ایک اسٹرانگ سیاسی فیملی سے اس کا تعلق ہے تو ہر کوئی اس کی چاپلوسی کرتا، جس سے سخت نفرت ہے۔ اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے ہی تو وہ ایک جرنلسٹ بن رہی تھی کہ لوگ اسے اس کی پہچان سے جانے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹائٹن بھی اسے امیر ریاست کی شہزادی کہتا تو اسے غصہ آتا تھا۔ او اچھا، زمیندار؟ سبحان اس کی فائل کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی فائل سٹڈی کرتا، انٹرکام پر ہونے والی بیل نے تینوں کو بھی طرف متوجہ کیا تھا۔ یس، ان میں سے ایک نے کال ریسیو کی تھی۔ سبحان، آپ کو نیول ڈاکٹر کے انٹرویو کے لیے جانا ہوگا۔ نیولٹ ڈاکٹر کے انٹرویو کے لیے جانا ہوگا ارجنٹلی، اس کے کولیگ نے اسے اطلاع دی تھی۔ اوکے، وہ فائل چھوڑ کر اٹھا تھا جانے کے لیے۔ وش یو بیسٹ آف لک مس نشرہ۔ سبحان اس کی طرف دیتے مسکرا کر کہتے باہر چلا گیا تھا اور نشرہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس کے سامنے نروس ہو رہی تھی، اتنا کانفیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی۔ تقریباً 15 منٹ اس کا انٹرویو چلا تھا۔ ہر طریقے سے وہ ان دونوں کو مطمئن کر کے انٹرویو ہال سے باہر نکلے تھے۔ سامنے وہ دونوں بے صبری سے ٹہلتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ بینس نے اس کے پاس رکتے ہوئے کہا تھا بولو بھی کچھ۔ آپ کے ڈاکٹر نے اس کی خاموشی پر پوچھا۔ یار میں نے اپنا بیسٹ دیا بٹ وہ کہہ رہے ہیں کل تک کال کر کے بتا دیں گے۔ اسے رونی شکل بناتے ہوئے کہا تھا تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ انکار کرے۔ بینس نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا اور اگر انکار ہو گیا میرا تو سپنا ٹوٹ جائے گا۔ ہائے میرے ہوا ورلڈ بیسٹ جرنلسٹ بننے کے۔ اسے دل پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تھی۔ اور ناٹکی بس کر دے، جیسے ہم تجھے جانتے نہیں ہیں۔ نشرہ کبیر ملک ہوں اور کسی میدان میں پیچھے رہ جائے ناممکن۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تھا چلو اب ٹریٹ دو۔ اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا تھا او ہیلو، کس بات کی ٹریٹ؟ میں کون سا ناسا میں انٹرویو دے کر آئی ہوں؟ اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا بیٹا سب سمجھتا ہوں، یہ جو ٹریٹ سے بچنے کے لیے تو پچھلے 5 سیکنڈ سے نوٹنکی کر رہی ہے نا، تو اگر ٹریٹ نہ دی تو یاد رکھنا تیرا ناسا بنا دوں گا۔ چلو اب شرافت سے۔ ڈیڈا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا او ریلی؟ اسے ساتھ چلتے ہوئے اسے گھورا تھا جی ڈیلی اب چلو اور کچھ کھلا دو، آدھے گھنٹے سے چل کر مجھے تو خود بھوک سے چکر آ رہے ہیں۔ بینس نے بھی اسے گھوڑے سے نوازا تھا چلو جی، یک نہ شد دو شد۔ اسے گھر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا ریسٹورینٹ میری مرضی کا ہوگا۔ بینس نے بھی گھر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا جی نہیں میری مرضی کا۔ ڈاکٹر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو بھی ٹھیک ہے، پہلے اس کی مرضی کے ریسٹورینٹ سے کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر میری مرضی کے۔ بینس نے کاندھے چکاتے ہوئے کہا تھا کیوں بھائی خیر ہے؟ میں کیا یہاں کی وزیر اعظم لگی ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپل نے اپنی کرسی مجھے دان کر دیا؟ تم لوگوں کے باپ کا پیسہ ہے نا، زیادہ نہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ گھر چلو، وہاں آرڈر کرتے ہیں کچھ۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا کہاں لے کر جانا ہے اتنا پیسہ تم نے نشو؟ ڈاکٹر کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا قبر میں۔ اب جلدی کرو گھر چلو ورنہ ٹریٹ سے بھی جاؤ گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا کنجوس چپکلی۔ دونوں نے یک زبان کہا تھا شکریہ آپ کی دوست کافی ڈیٹ ہے، اتنی سی بےزتی سے نہ مجھے کوئی خاصا فرق پڑنے والا ہے۔ اس نے بتیسے نکالتے دونوں کو اور تپایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی ملنے، اما نے سرگوشی نما انداز میں فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا مگر تم نکلو گی کس بہانے سے گھر سے؟ سنا نے پوچھا تھا۔ وہ تو مجھ پر چھوڑ دو، اذان بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں گھر پر، تو میں شاپنگ کے بہانے آ جاؤں گی، پھر مل کر پلان کر لیں گے۔ اسے پھر سے سرگوشی نما انداز میں کہا تھا تو ٹھیک ہے ڈن، پھر کل ملتے ہیں۔ شادی کب ہے ویسے؟ سنا نے پوچھا۔ پرسوں ہے بارات، کل مہندی ہے، تو اتنے رش میں کسی کو کب کچھ یاد کب ہونا ہے؟
उसे खुश होते हुए कहा था, बिल्कुल ठीक, फिर हम कल ऐसा करेंगे, प्लान बनाएंगे और परसों हम उस पर अमल करेंगे। सनान ने अपना लाइल अमल बताया था उसे। परफेक्ट, फिर मिलते हैं कल। वो उससे मिलने के चक्कर में ही एक्साइटेड हो रही थी। अमल, एक बात पूछो? सना ने मदम लहजे में कहा था। तुम्हारे और अरहान के दरमियान कुछ ऐसा वैसा? उसे दरमियान में बात छोड़ दी थी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी अमानत मैं या मोहब्बत में किसी को खयानत करने दूंगी? मेरी मोहब्बत तुम्हारी अमानत है सनान, तो यह हमेशा तुम्हारी रहेगी। उसे यकीन दिलाते हुए कहा था। अमल, आई लव यू। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। सनान ने मकारी से कहा था। ओके, फिर कल मिलते हैं, जगह और टाइम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, बाय। उसने कॉल काटी थी और पीछे मुड़कर देखा था जहाँ पर हयात मलक कर दे। आप कब आए? उसको उनकी शक्ल देखकर सांस रुका था। मैं तो अभी आया हूँ, लान की तरफ एक जरूरी कॉल करनी थी। तुम्हें तुम्हारी बड़ी मामा बुला रही हैं। उन्हें खुद को मोबाइल पर बिजी करते हुए कहा था और नंबर मिलाकर फोन कान के साथ लगाया था। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सुना होगा। उनको अपने गरूर से फुर्सत मिले तो ना। अम्मा ने दिल में सोचते हुए बड़ी मामा के कमरे की राह ली थी। उन्होंने कान से मोबाइल हटाकर अंदर जाती अमल को गौर से देखा था और फिर एक फलक शगाफ कहकर हवा के सुपुर्द किया था। मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कल। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे भतीजे को ट्रैप तो कर लिया तुमने। अब अपनी इज्जत की हैर मनाना। वो फिर से हंसे थे। जारा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अलिया ने उसके बाजू पर सर रखते हुए उसके साथ लेटते हुए कहा था। क्या मतलब क्यों आया? तुम्हारे इलाज के सिलसिले में। जारा ने उसके बाले में उंगलियां चलाते हुए कहा था। मगर मेरा तो जैसे पहले इलाज चल रहा था वैसे अब भी चल रहा है। ये सब तो तुम हम लाहौर में भी रहकर करवा सकती है ना। उसे छत को घूरते हुए कहा। नहीं, वाटरमेलन वहाँ की मेडिसिन इलाज और यहाँ के इलाज में बहुत फर्क है। वो भी अब छत को घूरे थे। कभी कभी ऐसे हालात क्यों हो जाते हैं कि हमें अपनों से भी बातें छुपानी पड़ जाती हैं। वो बिल्कुल अलग ट्रैक पर ले आई थी बात को। ऐसा तो कोई नहीं करता। जारा ने उसकी बात की नफी की थी। तुम्हें पता है सारा, बात छुपाने के साथ साथ झूठ भी बोलते हैं लोग इस बात को छुपाने के लिए। उसकी बात को हाथ में नहीं लिया था। तुम्हारा दिमाग सेट है? क्या बोलती जा रही हो? उसकी तरफ रुख करते हुए कहा था। मुझे अम्मल बहुत याद आ रही है, अपना घर बहुत याद आ रहा है। वहां पर पापा हर रोज मेरे हवा में आते थे। वो आप भी छत को घूरते हुए कहती है। कोई बात है अलिया जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। वो उठकर बैठ गए थे। उसे अलिया की बात सुनकर कुछ हुआ था। यही बात, अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई बात है जारा जो तुम्हें परेशान कर रही है, उसने लेटे लेटे कहा था। और मैं कहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम जानती हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। तो ठीक है, मैं भी यही कहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। अलिया ने रुख मोड़ते हुए कहा था। मैं तुम्हारी अम्मल से बात करवा दूँ? उसने उसका रूह अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा था। मुझे बताओ तुम किससे बात करना चाहती हो, मैं तुम्हारी उससे बात करवा देती हूँ। इस बार उसने जारा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। किसी से नहीं। उसने लड़खड़ाते लहजे में अलिया की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि दिल ने शिद्दत से अजहान से बात करने की हवा की थी। आंसू। अलिया ने उसकी आंखों में उबलते हुए आंसू को गिरने से पहले अपनी उंगलियों के पोरों पर चुनते हुए उसके सामने करते हुए कहा था। जारा को खौफ आया तो उसके इस बिहेवियर से। वो सच जो वो खुद से भी छुपाना चाहती थी, वो चादर जो आसान की मोहब्बत उस पर चढ़ा दी थी जाने अनजाने में, और उसने उसे खुद में छुपा लिया था। उसे डर था कि उसका अक्स कहीं किसी को नजर ना आ जाए। उस चादर में छुपे रहने के बावजूद भी किसी को नजर नहीं आना चाहती थी। वो सबसे ज्यादा डर उसे अलिया का था। वो 16 साल की बच्ची उसके मन का अक्स थी, उसका साया थी, और ऑब्जर्वेशन और दिमाग उसका बहुत ज्यादा। मिनटों में बात की तह तक पहुंचना उसके बाएं हाथ का काम था। ओह, ये अब तो मुझे ऐसी अजीब बातें करके परेशान करोगे तो मुझे टेंशन तो होगी ना। उसे अपनी हथेली से अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है ज़रा दुरेल, और किसी को तकलीफ पहुंचाने से ज्यादा बुरा फेल है यह, क्योंकि जख्म तो बढ़ जाते हैं मगर किसी दिल की आजारी की जाए तो वो फिर ना तो दोबारा जुड़ता है और ना इस काबिल रहता है कि खुश रह सके। और ज़रा दुरेल, दिल आजारी की माफी तो अल्लाह भी नहीं देता। ऐसा कुछ तुमने तो नहीं मुझे बताया था। उसे फिर से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। तुम किसका दिल दुखाने की बात कर रही हो अलिया? उसे अब यकीन हो रहा था कि वो कोई भी बात बिना मकसद के नहीं करे। वो अलिया दुरे थे, इस एहसास को समझने में माहिर। जनरल बात कर रही हूँ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा था। मुझे बताओ, क्या किसी को तकलीफ देने से रब माफ नहीं करता, या किसी की दिल आजारी करने से? उसकी सुई वही पर थी। किसी की दिल आजारी करने की माफी नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने हकूक माफ कर देता है बंदों के लिए। जारा ने उसकी तरफ देते हुए उसे खोजते हुए कहा था। मतलब
اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا اور کسی انسان کی بہت زیادہ دل آزاری بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک عمل کی اس بندے کو سزا دینی ہو تو اس کو دل آزاری کی سزا دیں گے. آئی ایم رائٹ؟ علیہ نے سمجھتے ہوئے کہا تھا. ہاں کہہ سکتے ہیں. اس نے اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی. اچھا، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور پھر اس تکلیف کو آپ کی معافی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا. معاف کر دینا چاہیے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا. حالانکہ یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ کس دل سے کہہ رہی ہے. یہ لوگوں کے سامنے علیہ نے اس کی طرف دیتے ہوئے کہا تھا. بالکل غلط ذرا دریل، تم نے مجھے بتایا تھا پردہ پوشی کا کہ اللہ پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو بجائے اس کے کیا ہم تکلیف پہنچانے والوں کو دنیا کے سامنے نشر کرے، ڈنڈورا پیٹے؟ ہمیں چاہیے اس کے اس برے فعل کو پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے معاف کر دے، تابی تو قیامت کے دن ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی ہوگی. دل آزاری، پردہ پوشی، غفور درگزر، اس کے بارے میں سوچنا ضرور، مگر میرے نظریے سے ایک بار. گڈ نائٹ. اس کے گال چوم کر کروٹ لے کر لیٹتے ہوئے کہا تھا. ذرا اس کے پاس اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی. آنسو آنکھوں سے مسلسل بہ رہے تھے. اتنا آسان نہیں ہوتا علیہ درت معاف کرنا. کاش تمہارے لفظوں کی طرح ہی آسان ہوتا یہ سب. جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے اس کرب اس تکلیف کو، باقی تو سب بڑی بڑی باتیں کرنا جانتے ہیں. میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اب تک اذان حیات ملک کو پھانسی کی سزا سنا چکا ہوتا. اس نے آنسو صاف کیے تھے اپنے جب اسے پھر سے علیہ کی آواز سنائی دیتے. یہ بھی سوچنا ذرا درد کہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، یا تو آپ کے حق میں یا پھر جس نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے نا اس کے حق میں. اس دنیا میں ہونے والا کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہوتا. جلدی سو جانا. علیہ نے بند آنکھوں سے لیمپ لائٹ آف کرتے ہوئے کہا تھا. بہتری تو ہوئی ہے، دیکھو کتنی بہتری ہوئی ہے. میں اپنے گھر سے دربدر ہو گئی ہوں، اپنی خوشیوں سے دربدر ہو گئی ہوں، اپنی بہن کو غیروں کے سپرد کر کے آئی ہوں، اپنی شناخت چھپاتی پھرتی ہوں. تمہیں کس کس بات کے لیے معاف کر دوں میں اذان حیات ملک؟ کس کس بات پر تمہاری پردہ ڈالوں؟ کیا میں تمہاری عیبوں پر پردہ ڈال سکتی ہوں جسے تم نے بے پردہ کیا تھا؟ کیا میں تم سے تمہاری دل آزاری کی معافی مانگ سکتی ہوں جو میں نے تمہیں دھوکہ دے کر پہنچائی؟ نہیں اذان حیات ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں. میرے سینے میں بھی دل ہے، جذبات ہیں، احساسات ہے جس کو تم نے بہت بری طرح سے مجروح کیا. اب تم تڑپو گے ہمیشہ. اس نے اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے کہا تھا. کیسی بات ہے نا، میں تمہیں معاف کر کے بھی معاف نہیں کر پا رہی. میں تمہارے حق میں برا بھی چاہتی ہوں اور خیر بھی. پل بھر میں تم میرے لیے ظالم بھی ہو اور مظلوم بھی. اپنی یادوں کو، اپنے احساس کو مجھ سے دور رکھو، خدا کا واسطہ ہے. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی. اسے روتا ہوا دیکھ کر علیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے. وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس احساس کو قبول نہیں کرے گی، بلکہ ایسے ہی خود کو اذیت دیتی رہے گی. عمل، اللہ کرے عمل ٹھیک ہو، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے. اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کیوں مجھے اذان کی تصویریں اور ویڈیو سینڈ کی؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے دل میں کہا اور پھر اپنا موبائل لے کر روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئے تھے. علیہ نے اسے جاتا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرتی اور پھر آنکھیں بند کر لی تھی سونے کے لیے. ہیلو عمل، کیسی ہو؟ اس نے فون ملا کر عمل کی آواز سنتے ہوئے کہا تھا. میں ٹھیک ہوں چمچم، کیسی ہے؟ تم لوگوں کو میری چاہت نہیں آتی؟ اس نے شکوہ کیا تھا. اتنا شور کیوں ہے پیچھے؟ سارا نے کہا تھا. گھر پر اذان بھائی کی شادی ہے تو ڈھولک بج رہی ہے. اس کی طرف نے مزید اضافہ کیا تھا یہ بات بتا کر. اچھا صحیح. اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے. تم کے گھر چلی گئے ہو؟ تم کے گھر چلی گئی ہو یا فارم ہاؤس پر نہیں ہو کیا؟ زارا نے نرم آواز سے پوچھا تھا. ہاں، ارحان لے آیا تھا گھر. جہاں سب بہت اچھے ہیں، بڑی ماما، کبیر انکل. ارحان کے پاپا بس حیات ملک تھوڑے نہیں بہت زیادہ خروش ہیں. اسے زارا کو بتایا تھا. انہوں نے تمہیں ایکسپٹ کر لیا؟ اس نے پوچھا تھا. ہاں سب نے کر لیا، مگر اذہان بھائی کے پاپا ان نے بہت سنائے تھے. مگر جس طرح پھر اذہان بھائی نے مجھے پروٹیکٹ کیا وہ سب کے سامنے بہن کا، سچی میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو شاید میرے لیے اتنا نہ کر پاتا. اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا. تو تم نے اسے بھائی مان لیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا. میرے پاس دو راستیں زارا، بدلہ اور غفور درگزر، اور میں نے اپنے نبی پاک کے راستے کو اپنایا. میں نے انہیں معاف کر دیا. اس نے نرم لہجے میں کہا. تم نے مجھے وہ ویڈیوز اور پکس کیوں بھیجی؟ اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا تھا. یہ بتانے کے لیے کہ بابا کی تربیت کو خسارے میں مت ڈالو. اگر کوئی آپ کے لیے مر رہا ہے تو اسے مار نہیں دیتے بلکہ اسے جینے کی نوید سناتے ہیں. تمہاری چند دن کی جدائی نے اسے شیر کو بچھاڑ دیا. اس کی طرف کا عالم دیکھو تو تم جانو کہ انسان محبت کے معاملے میں کتنا بے بس ہے. اسے زارا کو حقیقت بتایا تھی. 2 دن کا
ہمار ہے اتر جائے گا۔ زان نے سخت لہجے میں کہا تھا، مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر جب انسان ہوش و حرج سے بیگانہ ہوا اور دیوانگی کے عالم میں پہنچا ہو، تب بھی وہ اس دنیا میں رہنے والے کسی ذی روح انسان کے نام کی مالا جپے، اسے دیوانگی نہیں محبت کی تلاوت کہتے ہیں۔ تلاوت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ایسی کتاب کی ترتیل جو مقدس ہو ہر لحاظ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ محبت کی کتاب بھی مقدس ہے، جس کی تلاوت ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ تو چند مقدس لوگوں پر ہی اترتی ہے۔ اماں نے یہ بات کہا کہ اس کی روح کو جھنجھوڑا تھا، جس کی بنیادیں کمزور ہو اس پر ایسی مقدس چیزیں نہیں اترتی۔ اس نے بھی دو بدر جواب دیا تھا، ہدایت کی رہنمائی اسی دنیا کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے کافر تھے۔ ایک دن بہن کو تلاوت قرآن پڑھتے سنا تو تیش میں آگے، کہا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے جب سنایا تو دل پر پڑی گمراہی کی گرد چھٹ گئے، ہدایت نصیب ہوئی۔ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے عالم اسلام کی ایسی طاقت بنے کہ پھر صدیوں تک اس کی ہدایت ہمارے لیے مثالی نمونہ بنے۔ وہ صحابہ رسول تھے، اذان ایک عام انسان کیا اس ہدایت کی طرح 1% بھی ہدایت نہیں اس کو مل سکتی۔ اس دل میں بھی محبت رب نے ڈالی، ہدایت ڈالی، تو اس کے دل میں بھی ہدایت اور محبت رب نہیں ڈال سکتے کیا؟ ہم برے کو ہمیشہ برا ہی تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ جائے، ہم کیوں اپنے فتوے دینے سے باز نہیں آتے؟ کیوں ہم اس کی پچھلی زندگی گنوا کر اس دانے پر لے آتے ہیں کہ وہ نہ پھر زندوں میں رہتا ہے نہ مردوں میں؟ اس کی عقل مفلوج کر دیتے ہیں، اس کا ذہن کھوجا۔ ہم کسی انسان کی ہدایت کو کھلے دل سے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی بنیادیں گنوانے کی کھوکھلی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں ہم اس میں دوبارہ برائی آنے کی امید پر بیٹھے رہتے ہیں؟ اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، عمل تم میری بات سنو ذرا، اس کے حق میں تھوڑی نرمی اختیار کر لو، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے۔ اس کی بات کرتے ہوئے کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ اس میں غلط کیا؟ نرمی تو نہیں کر رہی تھی وہ، نہ اپنے حق میں نہ اس کے حق میں۔ کیا پتا رب کو اس کی کون سی عطا پسند ہو کہ اس نے اسے ہدایت دی، رہنمائی سے نوازا، اس کے حق میں نرم ہوا۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کا ترجمہ ہے نرمی سے بات کرنا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اسے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کیوں کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں کوئی اور نہیں آیا، زندگی کتنی بدل جائے۔ اگر ہم اس بات کو مان جائے کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بیوقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفیت ہے، کاش زورا درت بھی اس کے حق میں نرم پڑ جائے، کاش وہ بھی اس کے ابو کی پردہ پوشی کرتی اس کی ہدایت کی ڈور کو اسے مضبوط سے تھامنے میں مدد کرے۔ مگر ہم انسان اپنی انا اور بدلے کے برج اتنے اونچے ہیں کہ جو نہ جھکتے ہیں نہ گرتے ہیں، بڑی عالی شان جگہ بنائے گئے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے حق میں سلطان کی سلطنت کی طرف لوٹنا نہیں ہے، نہ ہی اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔